اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ سب سے پہلے حج کس نے کیا، تو یقینی بات ہے ذہن میں بات آئے گی کہ حج کی فرضیت جب ہوئی تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضور نے حج کیا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ جو سب سے پہلے حج آپ نے فرمایا۔ جس سال حج کا حکم نازل ہوا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو حکم دیا اور انہیں سردار بنا کر حج کے لیے بھیجا۔ اب یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ ایک فرض کا حکم نازل ہو رہا ہے اور اس حکم کی تعمیل کے لیے حضور نہیں گئے بلکہ صدیق اکبر کو بھیجا جا رہا ہے۔ بتائیے صدیق اکبر پر کوئی مسلمان ہونے کا شک کر سکتا ہے؟ جو ایک فرض کی تکمیل کی شروعات ہی کر رہے ہیں صدیق اکبر۔ آج کا رافضی جو ہے معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسلام پہ اور مسلمان ہونے پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ آپ تصور کریں اگر یہی مسلمان نہیں ہے تو پھر مسلمان بچا کون ہے؟ جو ابھی مناظرے کی بات چل رہی ہے، یہ مناظرہ کے تعلق سے میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کی فتح ہونی ہی ہے، فتح ہونی ہے، کامیابی ملنی ہے اگر بات ہو گئی، مناظرہ ہو گیا تو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس عنوان پہ مناظرہ اس رافضی نے طے کیا ہے وہ عنوان اتنا واضح ہے کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مسلمان تو ہونا یہ بات کی بات ہے، مسلمان پر جو آپ کی فضیلت ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے، وہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اگر بات حدیث کی ہو تو ہو سکتا ہے کہ مخالف جو ہے وہ ضعیف اور کسی طریقے کا مسئلہ لا کر وہ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہم نہیں مانتے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یا تو مسلمان ہونا اسے ماننا پڑے گا یا تو پھر کسی قرآن کی آیت کو اسے جھٹلانا پڑے گا، اور اگر قرآن کی آیت کو اگر وہ نہیں مانتا ہے تو ایسے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے اور بلکہ مسلمانوں کے سربراہ ہونے اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام اور ان کی جو اللہ رب العزت نے مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے، اس لیے کوئی ٹیڑھا میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ میں آج سے نہیں، تقریباً 10-15 سال سے جو ہمارے لوگ ہیں اور جو مقتدی ہیں اور جو محبین ہیں جانتے کہ میں ہمیشہ سے 10-15 سال سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ جو دور ہے یہ فتنہ رافضیت کا دور ہے۔ اس دور میں اگر کوئی غیر مقلد ہوتا ہے تو جان کر ہوتا ہے کہ غیر مقلد ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اس دور میں کوئی دیوبندی کی طرف جا رہا ہے تو وہ جان کر جا رہا ہے کہ یہ ایک فرقہ دیوبندی کا ہے، ہم دیوبندی کی طرف جا رہے ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اس دور میں جو رافضی ہو رہا ہے اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ رافضیت ہے، وہ تو مولا علی کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے۔ رافضی جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کو پیش کر اہل سنت جماعت کے نوجوان طبقہ کو اپنے شکنجے میں لے رہے ہیں، اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ اور چونکہ اہل سنت الجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و اہل بیت اطہار کی محبت جان ایمان ہے، اگر یہ محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ تو جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ جب محبت علی و محبت اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہ محبت کے نام پر ادھر چلا جاتا ہے، اور پھر بعد میں انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو اہل بیت کی محبت اسی وقت مکمل و اکمل مانی جائے گی جب تک ہم صدیق اکبر کو ہم
ان کی توہین نہ کریں، فاروق اعظم کی توہین نہ کریں، عثمان غنی کی توہین نہ کریں، دیگر صحابہ کرام کی توہین نہ کریں. جب تک انہیں ہم نیچا نہیں دکھائیں گے تب تک حضرت علی اونچے نہیں ہوں گے. وہ یہ دکھاتا ہے، حالانکہ مولا علی وجہ الکریم کی شان اللہ نے پہلے اتنی اونچی کر دی ہے کہ کسی کو نیچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب ستارے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا ہے وہاں پس انہیں چمکا دیا ہے. یہ ستارے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، تمام صحابہ کرام. اس لیے کہ اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے اصول اہل سنت جماعت پر نظر رکھنی ہوگی. اصول اہل سنت جماعت کیا ہے؟ اصول اہل سنت جماعت یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام، جو اجل صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین، اور پھر اس کے بعد اصحاب بدر، عشر مبشرہ، یہ تو ہے ہی ہیں. اس کے علاوہ وہ صحابی رسول جس نے ایک منٹ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوا، اگرچہ ایک منٹ کے شرف مشرف ہونے کے بعد اس نے کوئی فرض واجب ادا نہیں کیا، تب بھی ہمارے لیے وہ صحابی رسول ہیں، لائق تعظیم و تکریم ہیں. اس لیے کہ کسی بھی صحابی کو جو ہم مان رہے ہیں ان کے عمل کی وجہ سے نہیں مانتے، بلکہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہ کمال اتنا بڑا کمال ہے کہ ساری عبادتیں اس کمال کے نیچے ہیں. اس لیے جسے یہ کمال مل گیا ہو کہ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کی زیارت کی ہے، تو اب بتائیے کہ ہم اس کے عمل کو دیکھیں گے؟ اس کے ہم عمل کو دیکھیں گے کہ اس کا عمل کتنا ہے؟ اس کے حضور کا زیارت کرنا، حضور کا دیدار کرنا، یہ سب عمل پر بھاری ہے. تو ہم صحابی رسول کو عمل کی بنیاد پر نہیں مانتے بلکہ نسبت کی بنیاد پر مانتے ہیں. اس اصول کو دیکھنا ہے.